شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے ان آیتوں سے متعلق صحیح بیان کر سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون جس کے گرد پوری سورت گھومتی ہے وہ ہے توحید باری تعالی، جو کہ اتنی بڑی سورت جو تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، ان 2.5 پاروں والی لمبی اور طویل سورت کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ رکھا، جس کی ایک ابتدائی جھلک آپ کے سامنے چند جمعات سے پیش کی جا رہی ہے. مرکزی دعویٰ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور دھرتی پر بسنے والوں اپنی عبادت پکار خالص کرو اپنے پروردگار کے لیے. اس عبادت اور پکار میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ. کیونکہ یہ ساری کائنات کو پالنے والا، سنبھالنے والا ایک تن تنہا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے 5 دلیلیں پیش کی. کہ انسان ذرا سوچ، وہ اللہ جو تجھے پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے میں تنہا تھا، اس اللہ کی خالقیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا. وہ اللہ جس نے تیرے بڑوں کو
پیدا کیا، تیرے باپ دادوں کو پیدا کیا، حتیٰ کہ جن کی پرستش تو کرتا ہے، جن کی درباروں کے چکر تو کاٹتا ہے، انہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ۔ اور جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا۔ پھر تیسری دلیل ہے، انسان ذرا سوچتے، پاؤں کے نیچے اللہ نے خزانوں سے بھری لبریز زمین پیدا کی، تجھے اس زمین کے اوپر کھڑا کیا، تیرے پاؤں کے نیچے یہ فرش بچھایا۔ اس زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں بھی تیرے وہ بزرگ اللہ کے نیک بندے، ولی، پیر، فقیر، جن کی تو عبادت کرتا ہے، جن کو تو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ اس زمین کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کے ساتھ حصے دار نہ تھے۔ چوتھی دلیل یہ سمجھائی کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنے والا، تیرے اوپر یہ نیلی چھتری اور یہ چھت ڈال دینے والا، یہ بھی تو اللہ ہے۔ اور اس کام میں بھی اللہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پانچویں دلیل تھی کہ بندے تیرے لیے آسمان سے روزی رساں، بارشیں نازل کرنے والا، زمین سے فصلیں اگانے والا، یہ رزق پہنچانے والا بھی تو تجھے اللہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہ پانچ باتیں تیری عقل بھی مانتی ہے کہ ان باتوں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پکار اور عبادت میں، نظر نیاز اور منت منوتی میں پھر اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتا ہے؟ بڑے بہترین انداز سے قرآن پاک نے 5 دلائل سمجھائے، اور پھر اس کے بعد 4 نعمتیں ذکر کی۔ انسان تجھے جس رب کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ اللہ وہ ذات ہے جو تیرا محسن ہے، تیرے وجود کی ابتدا کے اندر اس کے بے شمار احسانات پڑے ہوئے۔ 4 احسانات اہم ترین انسان کے وجود کی ابتدا کے اندر جو موجود ہیں، قرآن پاک نے سورۃ البقرہ کی ان آیتوں کے اندر گنوائے۔ پہلا احسان تھا جب تو موجود نہیں تھا، تجھے وجود دینے والا اللہ، پھر وجود دینے کے بعد تجھے زندگی کے اندر پالنے والا اللہ، پھر موت دینے والا اللہ، پھر موت کے بعد تجھے بروز قیامت زندہ کرنے والا بھی اللہ۔ دوسرا احسان، ساری کائنات کو اللہ نے تیرے تابعدار بنایا، ساری خلقت کو تیرے لیے پیدا کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میں نے مخلوق ساری کائنات تیری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، میرے بندے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بندے میں نے تیرے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا، جس نے اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت وہ تمہارے اوپر نافذ کرنی ہے۔ میں نے تجھے تیرے دادا کو خلیفۃ الارض بنایا ہے، تم اس کی اولاد ہے جو خلیفۃ الارض
ہے اپنی حیثیت پہچان. خلیفۃ الارض وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قانون نافذ کرتا ہے. تو بھی خلیفۃ الارض ہے. تیرے زیر نگرانی بھی ایک چھوٹی سی کائنات ہے جو 5 فٹ وجود والی ہے. تو نے اس 5 فٹ وجود والی کائنات کے اندر اپنا وہ خلافت کا منصب سنبھالا یا نہ سنبھالا؟ اس خلافت کا حق ادا کیا یا نہ کیا؟ یہ 3 احسان ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھا احسان جو انسان کی ابتدا کے اندر ہوا، انسان کی کہ وجود کی ابتدائی حالات تھی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں یہ بھی ایک احسان ہے. تمہارا دادا حضرت آدم علیہ السلام میں نے اسے اتنی شان اور شوکت سے نوازا کہ وہ فرشتے جو صبح و شام میری عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، میں نے انہیں حکم دیا کہ میرے آدم کی طرف سر بسجود ہو جاؤ. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 سے گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ. اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر بڑے بڑے احسانات گنوا رہا ہے. اے انسان، تیری زندگی کی ابتدا تھی، تیرے وجود کی ابتدا تھی. تیرے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو میں اللہ نے پیدا کیا، بڑی شان و شوکت سے نوازا. کیسے شان و شوکت کے ساتھ نوازا؟ فرمایا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا إلا إبلیس، ابلیس کے علاوہ ساروں نے سجدہ کیا. صرف ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. جو پہلے ذرا آیت کو ہم کر لیں، آیت ذرا سمجھیں. آیت کا پہلا حصہ اللہ فرماتے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا فرشتوں کو. کن کو کہا جی؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. دوسرا ٹکڑا آیت کا کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ابلیس کے لیے حکم کا ذکر ہی نہیں. ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا نا. لوگ آدھی بات کر دیا کرتے تھی چونکہ چنانچہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو حکم اس کے لیے بھی تھا. نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابلیس کو الگ حکم دیا گیا تھا. قرآن کا قانون ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جاتی ہے. یہاں پر اجمال ہے. سورۃ اعراف آیت نمبر 11 دیکھ 12 دیکھ، وہاں پر تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں صورتیں بخشی، ہم نے فرشتوں کو کہا تھا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
یکن من الساجدین، یہ ابلیس سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ یا اللہ کیسے تو نے اس کو حکم دیا، تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا۔ اللہ فرماتے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے ابلیس کو کہا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ اللہ تسجدہ، کہ تو آدم کو سجدہ کرتا، اذ امرتک، جب میں اللہ نے تجھے حکم دیا، جب اللہ نے تجھے حکم دیا۔ تو یہ ہے دلیل اس بات پر کہ ابلیس کے لیے اللہ کا حکم موجود تھا۔ اگر ابلیس کو الگ سے حکم نہ ہوتا تو ابلیس ظاہری طور پر تو اس کے لیے بھاگنا تیار تھا، وہ کہتا جی آپ نے تو فرشتوں کو کہا ہے، مجھے کہا ہی نہیں، بڑا آسان مانا۔ لیکن ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، بلکہ ابلیس نے ایک اور بات کی، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ باوجود تیرے حکم دینے کے سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے سجدہ نہیں کرتا؟ کہتا اس لیے سجدہ نہیں کرتا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی بڑی شان ہے، مٹی کی وہ شان اور شوکت نہیں ہے۔ آگ جو ہے روشنی دیتی ہے، آگ کے شعلے اوپر اٹھا کرتے ہیں، آگ کی بڑی شان اور شوکت ہے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے آگ سے پیدا ہونے والا مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے جھک جائے، یہ تو میری توہین ہے، یہ میری توہین ہے، اس لیے میں اپنی توحید نہیں کروانا چاہتا۔ ایک بات یہاں پر بھی سمجھ لیں، ابلیس کے جملے قرآن نقل کر رہا ہے۔ ابلیس کہتا ہے خلقتنی من نار، کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے پیدا کیا آگ سے، مجھے تم نے پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ کو خالق ماننے میں ابلیس بھی انکاری نہیں تھا۔ ابلیس کا بھی عقیدہ تھا کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بات سمجھیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیان کر دو جی اللہ سب کچھ پیدا کرنے والا، مخلوق کچھ نہیں پیدا کر سکتی، اللہ سے ہونے کا یقین کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، توحید ادا ہو گئی، توحید کا حق ادا ہو گیا۔ اور نہ جانے منانا اس طرح نہ کہا کر، یہ توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اور ابو جہل تو بہت بعد میں آیا، آدم کے پیدا ہوتے وقت ابلیس بھی مانتا ہے کہ اللہ میرا خالق بھی تو ہے، آدم کا خالق بھی تو ہے۔ خالقیت کا مسئلہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو خالق نہیں مانتا، یہ تفصیل سے عنوان پہلے ذکر ہو چکا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ ابلیس نے انکار کیا آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے سے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اور یہ قیاس پیش کیا جی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جی،
اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یا اللہ میری عقل مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں آگ سے پیدا ہونے والا مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے جھک جاؤں۔ اللہ اکبر، فتنوں کا دور ہے میرا دوست، بات سمجھ۔ کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں دیکھو نا جی، ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا کیا جی؟ قیاس۔ اول من قاس، سب سے پہلا قیاس کرنے والا بمقابلۃ النص وہو شیطان، سب سے پہلے جس نے اللہ کی نص اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا۔ پھر بات اس میں لگاتے ہیں، حاشیہ ساتھ یہ جوڑ دیتے ہیں، اور جی تم بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کے قیاس کو مانتے ہو، امام شافعی کے قیاس کو مانتے ہو، امام احمد کے قیاس کو مانتے ہو، اور جی امام مالک کے قیاس کو مانتے ہو۔ یہ ان کا قیاس ہے، ان کا عقل ہے، ان کی عقلی دلیل ہے، اور جی تم نے بھی اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر مان لیا۔ تو جس طرح اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر ماننے والا، قیاس کرنے والا شیطان مردود ہوا، تو اسی طرح ائمہ کے حکم کے مقابلے میں، ائمہ کے حکم کو ماننے والا اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر وہ بھی مردود ہوا۔ اور بات لوگ پھر کہتے ہیں یہاں پر وہ جو غالب مقلد ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر تقلید کا ایسے بالکل بوجھ سوار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ان کی بس میں نہیں ہے، اگر نہ وہ تقلید کے لیے بھی کوئی کلمہ ایجاد کر دیں، ان کی بس میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بس آپ سمجھتے نہیں۔ ان کا جواب یہ ہوگا کہ آپ سمجھتے نہیں، بس آپ سمجھتے نہیں۔ جہاں پر امام نے جو کہہ دیا، جس امام نے کہہ دیا، جو کہہ دیا، جو بات کہہ دی، بس وہ برحق ہے۔ نہ میرا دوست بات اعتدال کی اور انصاف کی، ایسے بھی نہ کہے کہ جی تم ائمہ کی بات کو، اماموں کی بات کو اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے مقابل مانتے ہو، اور ایسے بھی مت بنو کہ کہو جی جہاں سے جو بات ملے، جس امام کی طرف جو بات منسوب کی گئی بس مان لو، اور یہ کہو کہ جی ہمیں نہیں پتا امام نے بات کی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے ائمہ کرام مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اسی طرح باقی امام، جتنے ائمہ مجتہدین اپنے اپنے دور کے اندر رہے، ان کی صاف صاف روایات موجود ہے جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعد اگر تمہیں کوئی حدیث پہنچ جائے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ پہنچ جائے، اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث پہنچ جائے صحیح سند کے ساتھ، تو بس ہمارا وہی مذہب ہے، ہمارے مذہب کو چھوڑ دینا، یہ سمجھنا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم تک حدیث نہیں پہنچی، یا جیسے بھی ہے اس حدیث پر عمل کرنا، ہمارے مذہب پر عمل نہ کرنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس امام کو ماننے والے ہیں جو فقہ حنفی ہے، وہ صرف ایک امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کا نام نہیں، فقہ حنفی کے اندر کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ملے گا،
کہیں امام ابو یوسف کا فتویٰ ملے گا، کہیں امام احمد بن حنبل امام محمد کا فتویٰ ملے گا، کہیں امام زفر کا فتویٰ ملے گا۔ یہ مختلف ائمہ کے فتووں کا نام ہے فقہ حنفی۔ امام صاحب نے 40 علماء ان کی کمیٹی تشکیل کی تھی۔ کوئی نیا مسئلہ آ جاتا جس کے بارے میں اتحاد کیا جاتا ہے اور ائمہ مجتہدین سوچ کرتے تو امام صاحب کی رائے اور ہوتی اور باقیوں کی رائے اور ہوتی، تو جس طرف کثرت رائے ہوتی تمام علماء کا اتفاق ہوتا، اس کا نام فقہ حنفی رکھا جاتا۔ کئی جگہوں پر امام فقہ حنفی کے اندر امام زفر کے طور پر فتویٰ، امام محمد کے طور پر فتویٰ، امام صاحب کا قول الگ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھتے ہیں، یہ جو قیاس ہے یا اجتہاد ہے، یہ ہر کس وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا ایک واضح حکم موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا واضح حکم آ گیا، اللہ کی قرآن کی صاف آیت آ گئی، بس بات ختم۔ وہاں پر کسی مجتہد کے قول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تقلید ہے یہ تو فروعات چھوٹے مسئلوں میں، وہ مسائل کے جن کی تفصیل شریعت کے اندر موجود نہیں، جب وہ مسائل جو جدید زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے اس وقت وہ چیزیں موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ گائے ہے اس وقت موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ ائمہ مجتہدین نے قیاس کیا گائے کا بھینس کا، تو یہ ایک وہ چیز ہے جو بعد میں وجود میں آئے، وہ مسائل جو بعد میں وجود میں آئے پہلے وجود میں نہ ہو تو ان کے اندر قیاس کیا جاتا ہے۔ جہاں پر قرآن و سنت کی واضح تعلیمات موجود ہے وہاں پر کوئی قیاس نہیں کیا جاتا۔ اس لیے صاف بات سمجھ لو، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مقابلے کے اندر کوئی بندہ اگر اپنے بزرگ کی مانتا ہے تو تب بھی شرک کرتا ہے، کوئی بندہ اپنے پیر کی مانتا ہے تب بھی شرک کرتا ہے، کوئی اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مانتا ہے تب بھی شرک کرتا ہے۔ لیکن مقابل ہو، وہ نہیں کہ کسی کو بات سمجھنا ہے اور اپنے ذہن کے مطابق اس کو تقابل بنا، حالانکہ وہ تقابل نہ ہو۔ کوئی مسئلہ ایسا جو فقہ حنفی کا موجود ہو اور اپنی طرف سے موجود ہو، اس پر دلیل موجود نہ ہو، قیاس موجود نہ ہو، قرآن و سنت کا اشارہ کنایا موجود نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں، اور کوئی جان بوجھ کر ایسی چیزوں کو مانے اور پھر کہے کہ جی نہیں بات اس کی نسبت امام صاحب کی طرف ہے، تو یہ ایسے یہ کہ اپنے امام کو اللہ کے پیغمبر کے اوپر ترجیح دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ اب میں یہ کر رہا ہوں، ابلیس کا قیاس تھا نص کے مقابلے کے اندر، اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر اگر کوئی بات کی جائے، اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر کوئی قیاس کیا جائے، کوئی عقلی کا کوسلا لڑایا جائے، تو یہ اللہ کے حکم کی اسی طرح نافرمانی ہے جس طرح ابلیس نے کی تھی۔ یہی بات تو اللہ کا قرآن جہاں بتا کے اللہ انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی اطاعت کی اللہ کے قانون کے مقابلے کے اندر تو تم بھی اسی طرح مشرک ہو جس طرح یہ شرک کرنے والے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر کسی کے حکم کو ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے۔ لوگ اسی چیز کو تو لے کر کے گمراہ ہو گئے، اور جن بزرگوں نے لکھا ہوا ہے فلانے بزرگ کی کتاب کے اندر موجود ہے، فلانے عالم کی کتاب کے اندر موجود ہے،
بزرگ اور فلاں عالم کی کتاب پڑھا دے میرا دوست، تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ تو نے نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ بزرگ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ دیوبندی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بریلوی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شیعہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ فلانی کتابیں رسول اللہ، یہ فلانی کتابیں اور فلانی جماعتیں، یہ فلانے فرقے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا نہیں ہے، یہ تیرے میرے بنائے ہوئے، یہ تیرے میرے معاشرے کے جھگڑے، یہ ذاتیات کے جھگڑے، یہ روایات کے جھگڑے، یہ ساری کی ساری دین کی جھگڑوں کی آگ کے اندر آ گئے۔ کوئی شاعر نے کہا تھا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، تو بھی اللہ کو خدا مانتا ہے، میں بھی اللہ کو خدا مانتا ہوں، پھر یہ کیوں جھگڑے؟ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ جو راستے جدا جدا ہو گئے یہ معاملہ کوئی اور ہے، مولوی صاحب یہ تیرے پیٹ پلیٹ کا مسئلہ ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ آج یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکم دیا، فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ذرا سوچ کر، تیرے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے کتنی شان و شوکت سے نوازا، یہ جن سے انسانیت کے اوپر میں اللہ کا احسان ہے کہ میں اللہ نے تمہارے بابا آدم کو پیدا کیا، تو اس مخلوق کو جو صبح شام میری عبادت کے اندر لگے ہوئے، جو صبح شام میری عبادت کے اندر مشغول اور مصروف ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، اور قرآن کے اندر لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ مخلوق جو اللہ کی ذرہ بھر بھی نافرمانی کرنے والے نہیں، میں اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور قسم کا فرقہ وہ بھی سر اٹھائے، فتنوں کا دور، وہ کہیں گے دیکھو نا جی آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں، آپ کی توجہ ہے جی، توجہ ہے، آدم کو سجدہ کرنے والے کون ہیں جی؟ فرشتے، اور سجدے سے انکار کرنے والا کون ہے جی؟ ابلیس۔ آدم اللہ کا پیغمبر ہے، آدم علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے، غیر اللہ ہے یا نہیں؟ بولو غیر اللہ ہے یا نہیں؟ غیر اللہ اللہ کی علاوہ ہی ہے نا، آدم اللہ تو نہیں نا، اللہ کی مخلوق ہے، غیر اللہ ہے نا جی، غیر اللہ کو سجدہ کیا فرشتوں نے، اور غیر اللہ کے سجدے کا انکار کیا ابلیس نے۔ اے وہابیو تسی دسو کیڑے صف وچ کھلوتے ہو؟ تم بتاؤ، فرشتوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہو یا ابلیس کی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں دیکھو نا جی، جو بابا شاہ جمال کو سجدہ کرے، جو معین الدین چشتی کو سجدہ کرے، جو یاباؤ الحق کو سجدہ کرے، جو فلانے پیر کے دربار پر سجدہ کرے، یہ فرشتوں کی صف ہے نا جی۔ اور جو ان بزرگوں کو نہیں مانتے،
بزرگوں کو سجدے نہیں کرتے، یہ سارے ابلیس ہیں، ابلیس کی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا درس نہ دینے والے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرآن کا درس نہیں دینا۔ قرآن لوگوں کو پڑھانا نہیں، صرف چنیدہ چند باتیں، چنی ہوئی باتیں وہ نکالیں گے اور وہ ٹکڑا نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے عوام تو ماشاءاللہ پہلے سے انہیں نہ قرآن کا پتہ، نہ قرآن کے ترجمے کا پتہ، نہ قرآن کی دعوت کا پتہ، انہیں جو جس طرح گھیر لے، جو جس طرح لوٹ لے، جس طریقے سے شکنجہ ڈال لے، بس جس طرح وہ چاہے جال لگائے اور یہ تیار مچھلیاں ہیں، پکڑی جائے گی، جال میں آ جائے گی۔ انہیں کوئی پتہ نہیں، انہیں یہ آیت نظر آئے گی اور قرآن کی 20 آیتیں ان کو نظر نہیں آئے گی۔ قرآن کہیں کہتا ہے اللہ تسجدوا للہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ قرآن کہیں کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کو سجدہ مت کرنا۔ کہیں قرآن کیا کہے گا، کہیں قرآن کیا، ان کو وہ آیتیں نظر نہیں آئیں گی، یہ ایک آیت نظر آ جائے گی۔ اور دیکھو نا جی، آدم کو سجدہ کرنے والے ملائکہ تھے اور آدم کے سجدے کا انکار کرنے والا ابلیس تھا۔ اب تم بتاؤ ابلیس کے پیچھے جانا ہے یا فرشتوں کے پیچھے جانا ہے؟ جی آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑا آسان طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ، مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کم و بیش 4 یا 6 مقام پر موجود ہے، اور ان 4-5 مقامات پر بار بار اللہ فرماتے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا فرشتوں کو، کس نے کہا؟ توجہ کرو جی، ہم نے کہا فرشتوں کو، ذرا ساتھ دے دو، توجہ کرو۔ خطیب جب بولتا ہے تو خطیب کے بولنے کے اندر اثر تب ہوتا ہے کہ جب عوام سننے والے ساتھ دے رہے ہو اور عوام سو رہے ہو تو اس کے بولنے پر بھی اسے بول ہوتا ہے۔ توجہ کریں، اللہ فرماتے بار بار قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا فرشتوں کو، کس نے کہا؟ ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ مولوی صاحب، یہ ہے اللہ کا قرآن 30 پاروں والا، سورۃ فاتحہ کی الف سے لے کر کے سورۃ الناس کی سین تک 114 صورتیں۔ ان 114 صورتوں کے اندر کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حرف دکھا جہاں پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اسجدوا للاولیاء، اے لوگوں ولیوں کو سجدہ کیا کرو۔ پورے قرآن پاک میں کہیں موجود ہے؟ بولو، کہیں موجود ہے؟ کہیں موجود ہے پورے قرآن پاک میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہو، اے لوگوں، اللہ کے پیغمبر بڑے نیک ہستیاں دنیا سے گزر گئی ہیں، چلی گئی ہیں، جاؤ ان کی قبروں پر جا کر کے ان کو سجدہ کیا کرو۔ کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا، پورے قرآن پاک میں نہیں ملے گا۔ یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کیا گیا، یہ کس کا حکم تھا؟ اور کس کا حکم تھا؟ پورے قرآن پاک میں کسی اور کے لیے سجدے کا حکم۔ اور مولوی صاحب لآدم، ذرا عربی گرامر پڑھ لیں، اس کا ترجمہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ کس طرف سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کی طرف۔
اگر آدم کو سجدہ ہوتا تو الفاظ ہی ہوتے اسجدوا آدم، جہاں پر الفاظ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ جس طرح کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر سامنے ہو، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہونے والا مسلمان اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ایمان سے جواب دو یہ سجدہ کعبہ کا ہے یا کعبہ کے رب کا ہے؟ جواب دے دو، بہت مشکل سوال ہے۔ یہ سجدہ کعبہ کا ہے یا کعبہ کے؟ بولو، سجدہ کعبہ کا ہے یا کعبہ کے رب کا؟ یہی اعتراض تو ہندو ہمارے اوپر کرتے ہیں، اور جی ہم اگر بتوں کو بنائیں پتھروں کے بت تراشتے، شکلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، صورتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں تو تمہارا ہمارے اوپر اعتراض ہے، اور خود پتھروں کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں، شکل بھی نہیں بنی ہوئی، اور وہاں پر جا کر کے تم سجدہ کرتے ہو۔ یہ اعتراض تو ہندو کرتے ہیں۔ جواب یہی ہے کہ ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، لیکن کعبہ کا سجدہ، اور کعبہ کا سجدہ، اور یہ تمام علماء امت کا اتفاقی موقف ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ عقیدہ لیا کہ جی میں کعبہ کی طرف سجدہ کر رہا ہوں اور ان پتھروں کو سجدہ کر رہا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کعبہ کی طرف سجدہ ضرور ہے، لیکن سجدہ کعبہ کا نہیں، سجدہ کس کا ہے؟ اسی طرح آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا گیا ہے، لیکن سجدہ آدم کا نہیں ہے، بلکہ سجدہ آدم کے رب کا تھا۔ بات سمجھو، آؤ یہ حدیث بات سن لیتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں اپنا کردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی رسول آتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر فلاں علاقے میں گیا تھا، میں نے وہاں پر عجمی بادشاہوں کو دیکھا ہے، لوگ ان کے دربار میں آتے ہیں اور سر جھکا کر کے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہیں کہ جتنے ان کے لیے اپنے بادشاہ قابل احترام نہیں، اس لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم جب آپ کے دربار میں حاضری دیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ کے سامنے سر جھکائیں۔ صرف سر جھکانا، یہ ادبی سجدہ، احترام والا سجدہ، عبادت والا سجدہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں، اور میرے یار مجھے یہ بتا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر بنا دی جائے، تو مجھے یہ بتا میری قبر سے گزرے گا تو سجدہ کرے گا یا نہیں؟ سمجھانے کا انداز دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتا میری قبر سے گزرے گا تو سجدہ کرے گا یا نہیں؟ صحابی جواب دیتا ہے جی نہیں کروں گا۔ عقیدہ پتہ چلا قبر کو سجدہ کرنا صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہاں اور وہاں سجدے ہو رہے ہیں، کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نکاحوں میں سجدے، ادھر ادھر وہاں خانقاہوں میں سجدے، پیر کے پاؤں چاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ سجدے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر پوچھتا ہے میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ صحابی کہتا ہے نہیں سجدہ کروں گا۔ حدیث نبی ہے اور بڑی تفصیلی بات ہے اس کے اندر، اگر اس حدیث کی تشریح کرنا شروع کر دوں تو شاید تو تمہیں لگ جائے 4-6 مسئلے اس ایک حدیث کے اندر حل ہو جاتے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کے مطابق ایک بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر پوچھتے ہیں میرے یار مجھے بتا اگر میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر بنا دی جائے، میری قبر پر گزرے گا تو میری قبر پر سجدہ کرے گا یا نہیں؟ صحابی جواب دیتا اللہ کے پیغمبر سجدہ نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں او میرے یار، میرے دین کے اندر اگر کسی کو
سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، عبادت والا نہیں احترام والا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سر جھکائے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، کچھ گنجائش ہوتی، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سر جھکائے، لیکن میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بیوی کو بھی حکم نہیں دیا۔ ادب و احترام کا سجدہ جو پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اس شریعت کے اندر وہ ادب اور احترام کا سجدہ بھی ختم ہو گیا۔ اور آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے ماننے والوں، اللہ کے پیغمبر کو خاتم النبیین ماننے والوں، اور یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا، ختم نبوت پر ایمان تب کامل اور مکمل ہو سکتا ہے جب یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کے پیغمبر کا دین یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی شریعت سے پہلے سجدہ عبادت تو نہیں تھا، لیکن عبادت کے علاوہ احترام کا سجدہ جو جائز تھا، شریعت محمدی کے اندر وہ سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ سارے کے سارے سجدے کیے جائیں گے تو کس کے سامنے کیے جائیں گے؟ یہ ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔